کہ ہم تو مجبور وفا ہیں، ہم تو مجبور وفا ہیں، مگر اے جانے جہاں اپنے اس شاخ سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے۔ سبق یہ ہے کہ سیاسی حقیقتوں کو آپ طاقت کے بل پر بدل نہیں سکتے۔ یہ سبق پاکستان میں پہلی بار نہیں ملا، یہ سبق بار بار ملا ہے، لیکن اگر اس سے فائدہ اٹھایا جائے، استفادہ کیا جائے، سمجھ لیا جائے تو پھر نہ تو زور لگانا پڑے، نہ ڈس آرڈر کریٹ ہو ملک میں، اور ملک کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ چوتھا سال ہے اس حکومت کو، بہت اس پہ بات ہوئی ہے، میں بات تھوڑی اور کروں گا۔ جو کچھ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ مہنگائی، بے روزگاری، لاقانونیت، ناانصافی اور انتقام اور نالائکی نے کر دیا ہے، ایسی مثال اور ایسی نظیر اس سے پہلے کبھی نہیں ملی۔ حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے بیڈ گورننس بھی کی ہے، مگر موجودہ حکومت کا موٹو ہے نو گورننس۔ گورننس کرنی ہی نہیں ہے، یہ ان کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ان کا صرف ایک مسئلہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولو اور اتنی بلند آواز کے ساتھ بولو اور اس طریقے سے بولو، کورس کی شکل میں راگ گانا شروع کر دو، اپنے مخالفین پر حملہ کرو، جو ہماری بات نہ مانے اس کو رگڑ دو، چور بنا دو، کافر بنا دو، ڈاکو بنا دو، کوئی الزام لگا دو اور اپنا چورن بیچتے رہو۔ لیکن یہ جو احتساب کا ڈول ڈالا گیا تھا، یہ اس کے باوجود کہ پاکستان کی عدلیہ پر دباؤ رہا ہے، اور جس عدلیہ کی آزادی کی خاطر ہم نے جیلیں کاٹی تھیں اور نواز شریف صاحب کی قیادت میں ہم نے لانگ مارچ 2 بار کیا تھا، میں بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، ایک آزاد سیاسی کارکن ہوں، عدلیہ کی وہ آزادی ملی نہیں۔ ہم نے، وکلاء نے، میڈیا نے، سول سوسائٹی نے، سیاسی جماعتوں نے عدلیہ کی آزادی کے لیے جب 2 لانگ مارچ کیے اور جب ججز بحال ہوئے، جن میں سے کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں تھا، ہمارا خیال تھا کہ اس کے بعد ملک میں ایک نئی صبح روشن ہو گئی ہے اور اب عدل کا دورہ ہوگا اور کوئی حکمران، کوئی طاقت عدلیہ کو انڈرمائن نہیں کر سکے گی۔ لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ ہم اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکے، اور جو عدلیہ کی آزادی کا خواب تھا اور جس کے لیے ہم سب جیلوں میں گئے ہیں، میں بھی میاں والی جیل اور بہاولپور جیل کاٹ کے آیا تھا، آج ضرور میں سوچتا ہوں کہ جس آزادی کا خواب ہم نے دیکھا تھا، عدلیہ اس آزادی کو مینٹین کیوں نہیں کر سکی۔ آج حال یہ ہے کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور حسن اقبال کا لایا ہوا سی پیک وہ سرد خانے کی نظر ہو چکا ہے۔ جو پاکستان کے لیے گیم چینجر تھا اور جو پاکستان کو میاں نواز شریف کے ویژن کے مطابق جو تھا، وہ کہتے تھے کہ معاشی دھماکہ کریں گے، ایٹمی دھماکہ ہم نے کیا تھا، وہ بات کہیں سے کہیں نکل گئی ہے، وہ اس کا ثمر ضائع ہو گیا ہے۔ نہ جانے کتنے سال لگیں گے جو قومی زندگی کے ضائع ہوئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کسی کو اس کا احساس ہے یا نہیں ہے۔ آج حالات یہ ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حکومت، جس کو اکثریت ملی نہیں، جسے لوگوں نے 18 کے انتخابات میں اکثریت دی نہیں، اسے دلوائی گئی، اس کا حال یہ ہے کہ وہ معزز ججز کے ساتھ بھی حالت جنگ میں ہے، میڈیا پر بھی پابندیاں ہیں، صحافیوں کو مارا پیٹا جاتا ہے، میڈیا کے لوگ جیلوں میں جاتے ہیں، اپوزیشن کے ساتھ بھی آپ حالت جنگ میں ہیں، الیکشن کمیشن کو آپ آگ لگانے کی بات کرتے ہیں، اور سول بیوروکریسی جہاں کوئی دیانتدار ڈوور سرکاری افسر موجود ہے، اس کو آپ کہیں لگانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کو غلام چاہیے، آپ کو سول سرونٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جب ملک میں یہ حالت ہو کہ ایک حکومت جس کے پاس میجورٹی نہ ہو، وہ ملک کے تمام ریاست کے ستونوں کے ساتھ وہ حالت جنگ میں آ جائے، تو سوچیں اس ریاست کا کیا حال ہوگا۔ آج پاکستان کا وہی حال ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ سیاسی تنازعات کو موجودہ حکومت ہوا دے رہی ہے، بجائے سمیٹنے کے چیزوں کو پیچیدہ کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کو عدم استحکام کی طرف کوئی اور نہیں، موجودہ حکومت، اس کے نالائق ایڈوائزر، ان کی نااہلی اور ان کی جھوٹی انا، وہ ان کو
جو ہے وہ پاکستان کو ایٹ سٹیک لگا دیا گیا ہے اور عدم استحکام کا شکار کر دیا گیا ہے۔ آپ کی پارلیمنٹ عملاً ڈس فنکشنل ہو چکی ہے، ملک آرڈیننسز پہ چلایا جا رہا ہے۔ یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جب آپ کے جمہوری ادارے جیسے تیسے موجود ہیں اور وہ کام بظاہر کر رہے ہیں، تو آپ ایوان صدر میں آرڈیننس کرتے ہیں آئے روز، اور وہ ہر آرڈیننس آپ آئین اور قانون کے خلاف کرتے ہیں۔ آرڈیننس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کی پرویژن کا، جب چاہیں جہاں چاہیں آپ آرڈیننس کر دیں، اس کی ایک خاص سچویشن ہے۔ اور اب وقت آ گیا میرا خیال ہے کہ اب یہ جو آرڈیننس کر رہے ہیں ان کو عوامی سطح پہ اور عدالتی سطح پہ چیلنج کیا جائے۔ جناب والا، میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اکثریت کا فیصلہ نہیں مانا گیا تو بدقسمتی سے ملک دولخت ہوا 71 میں، پھر اکثریت کا فیصلہ نہیں مانا گیا 77 کے اندر، تو 11 سال کا مارشل لاء آیا۔ اب آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ اس ملک کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا فراڈ ہے، جس کے ذریعے آپ ڈے لائٹ رابری کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی کوئی پولیٹیکل پارٹی اس پہ ایگری نہیں کرتی، تو سٹیک ہولڈر تو ہم ہیں۔ اگر آپ بلڈوز بھی کر لیں گے، اگر آپ جعلی اکثریت کی بنیاد پہ قانون بھی بنا لیں گے، مگر کوئی سیاسی جماعت اس کو تسلیم نہیں کرے گی، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انتخابات، آنے والے انتخابات روز اول سے کنٹروورشل متنازع ہوں گے، اور جب انتخابات متنازع ہوتے ہیں تو یہ کوئی 50 لاکھ کا ملک نہیں ہے، 22 کروڑ کا ملک ہے، اور 4 فیڈریٹنگ یونٹ ہیں۔ تو آپ سوچیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، اس کے نتائج کیا ہوں گے۔ یہ خدا نخواستہ ایسا الیکشن ریاست کی بنیادوں کو کمزور نہیں کرے گا بلکہ ہلا دے گا۔ میں درخواست کرتا ہوں حکمران گروہ سے کہ وہ اپنے اقتدار کے لیے اور اگلا الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان کی ریاستی بنیادوں کو داؤ پر نہیں لگائیں۔ اس سے بڑا ظلم کسی بھی قوم اور ملک کے ساتھ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ای وی ایم کو کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ پاکستان کا الیکشن کمیشن، جس کے چیف الیکشن کمشنر کا نام حکومت اور اپوزیشن نے مل کے تجویز کیا تھا، اور وہ الیکشن کمیشن 37 آبجیکشنز ریز کر چکا ہے، اپوزیشن اس پر آمادہ نہیں ہے، تو آپ کیسے زبردستی کر سکتے ہیں؟ اگر آپ یہ زبردستی کریں گے تو آپ ایک ایسا منظر دیکھیں گے جو شاید اس سے پہلے کم دیکھا گیا ہوگا۔ میرا یہ مشورہ ہے سیاسی مخالف ہونے کے باوجود کہ آپ ایسا کرنے سے گریز کریں، اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے۔ کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات ہوئے، ہم نے لاہور میں کہا کام کو ووٹ دو، اس کا غلط مطلب نکالنے کی کوشش کی گئی۔ کام کو ووٹ دو کی جب ہم نے بات کی تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کام اس ملک میں کس نے کیا ہے؟ اس ملک میں کام نواز شریف نے کیا ہے، اس ملک میں کام شہباز شریف نے کیا ہے۔ یہ دونوں بھائی جدید پاکستان کے معمار ہیں، اس پہ غور کریں۔ میں تکرار سے کہتا ہوں یہ جدید پاکستان کے معمار ہیں۔ کون سا کام ہے تعمیر و ترقی کا جو میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف نے نہیں کیا؟ اس ملک میں انہوں نے موٹر وے کلچر کی بنیاد ڈالی ہے، باقی ساری باتیں ہو گئی ہیں۔ یہ جو آپ کے ہاتھوں میں سیلولر ٹیکنالوجی ہے، یہ میاں نواز شریف لے کے آئے تھے پاکستان میں۔ تو مجھے یہ بتائیں ہم ان کے کام کی بنیاد پر ووٹ مانگے تو یہ جرم ہے؟ اور دوسری بات ہے ووٹ کی عزت کی، تو ووٹ کی عزت تو کرنی پڑے گی سب کو۔ وہ ووٹ کی عزت ان تمام سیاسی جماعتوں کو بھی کرنی ہے جو رگنگ کی کوشش کرتی ہیں۔ جب کوئی الیکشن رگ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ووٹ کی بے حرمتی کرتا ہے۔ جب غیر جمہوری طاقتیں مداخلت کرتی ہیں، مارشل لاء لگتے ہیں، تو وہ ووٹ کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ جب عدلیہ سے کبھی نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے آتے ہیں وہ ووٹ کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ جب میڈیا میں بعض بکاؤ لوگ بیٹھ کر کسی منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازش کرتے ہیں وہ ووٹ کی بے حرمتی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو ووٹ کی بے حرمتی کا مرتکب ہوگا وہ ملک کو نقصان پہنچائے گا۔ ہمیں اپنے اپنے کردار کا جائزہ لینا چاہیے اور ووٹ کی حرمت اور اس کے تقدس کو مانے بغیر بات آگے نہیں بڑھ سکتی۔ کینٹونمنٹ بورڈ کے موجودہ انتخابات میں مرکزی اور صوبائی حکومت نے رگنگ کی کوشش کی، الیکشن خریدنے کی کوشش کی، آپ نے ہیلتھ کارڈ بانٹے، آپ نے انکم سپورٹ پروگرام کے 12 ہزار روپے ہزاروں کی تعداد میں بانٹے، آپ نے الیکشن شیڈول کے بعد 3 سال آپ نے کوئی کام نہیں کیا، آپ نے ڈیولپمنٹ کے بہانے آپ نے سرکاری خزانے کے منہ کھولے،
آپ نے لوگوں کو خریدنے کی کوشش کی، ووٹ خریدے، لیکن اہم بات یہ ہے پاکستان کے ریاستی ادارے اس الیکشن میں میرے تجربے کے مطابق امپارشل تھے۔ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان انتخابات میں ہم بھی جیتے، آزاد لوگ بھی جیتے، پی ٹی آئی نے بھی کئی جگہ پہ کامیابی پنجاب سے باہر حاصل کی، اور بھی جماعتوں کو موقع ملا، کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ یہی جمہوریت کا حسن ہے، یہی ہم چاہتے ہیں، یہی ہم چاہتے ہیں کہ ووٹ کی عزت کی جائے۔ اسی کا مطلب ووٹ کی عزت ہے، اور ووٹ کی عزت کی منزل انشاءاللہ تعالی ہم لے کے رہیں گے۔ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، مجھے یہ ضرور کہنا ہے، آپ دیکھیں یہاں آپ میاں نواز شریف صاحب سے شروع کریں۔ نواز شریف صاحب کو گرفتار کیا، ان کی صاحبزادی کو باپ کی موجودگی میں گرفتار کیا، مریم نواز صاحبہ کو، کوئی شرم حیا نہیں آئی اس وقت۔ شہباز شریف صاحب کو بار بار گرفتار کیا، احسن اقبال صاحب کو گولی کا نشانہ بنایا گیا۔ یعنی ایمان کے نام پہ آپا نثار فاطمہ جیسی عظیم عالمہ کے صاحبزادے کو ایمان کی بنیاد پر ایکسپلائٹ ہو کے گولی کا نشانہ بنایا گیا، جیل کٹوائی، شاہد خاقان نے جیل کاٹی۔ رانا ثناء اللہ خان اور میں باتیں کرتے تھے، رانا صاحب کہتے تھے او یار تسی کاروبار کر دے ہو، رانا صاحب گل کر دو، رانا صاحب کہتے تھے تسی یار چھوٹے موٹے کاروبار کر دے ہو، تانوں انہوں نے پھڑ لینا ہے۔ میں سوچنا ہے مینوں کیویں پھڑن گے؟ ہم دونوں ایک دن سوچتے رہے کہ ان کو کیسے پکڑیں گے، سمجھنا ہے بات کو، ایسا پکڑا کہ اپنا ہی تماشا بن گئے۔ تو حنیف عباسی صاحب لے لیں، کامران مائیکل، حافظ نعمان، فواد حسن فواد، احد چیمہ، میں کس کس کا نام لوں؟ یعنی ہمارے ساتھی، میں اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی رہ نہ جائے دوست، میاں جاوید لطیف کو گرفتار کیا، ہمارے ساتھیوں کو پابند سلاسل کیا۔ درجنوں ایسے اراکین اسمبلی ہیں جن کو پکڑا گیا ہے اینٹی کرپشن کے جھوٹے الزامات پہ۔ کرپشن کا منترا پھٹ چکا ہے، یہ ڈھول پھٹ چکا ہے۔ دباؤ کے باوجود پاکستان کی عدالتوں نے ایسا فیصلہ دیا ہے کہ جو پڑھنے کے قابل ہے۔ وہ جو سپریم کورٹ کا میرے مقدمے میں فیصلہ ہے وہ پڑھ کے شرم آ جاتی ہے، ایسی شرم تمام ساتھیوں کے مقدموں کے فیصلے پڑھ کے آتی ہے، مگر شرم آنی چاہیے، اس معاملے کو بند ہونا چاہیے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ حمزہ شہباز نے سب سے زیادہ جیل کاٹی، 18 ماہ کی جیل اور قید تنہائی، اور جو جلا وطنی کاٹ رہے ہیں ہمارے ساتھی ان کی قربانی ہم سے زیادہ ہے۔ تو مجھے یہ کہنا ہے مسلم لیگ کی جانب سے کہ ہم تو مجبور وفا ہیں، ہم تو مجبور وفا ہیں، مگر اے جانے جہاں اپنے اس شاخ سے ایسے بھی کوئی کرتا ہے۔ تو یہ ہم اپنے آخری بات، ہم پاکستان کے ساتھ پوری طرح کمیٹڈ ہیں۔ ہم نے زندگی میں اپنے بدلے چھوڑے ہیں، ہم اپنے بدلے چھوڑنے کو تیار ہیں، ہم نے تکلیف کاٹ لی، ہم بھلانے کو تیار ہیں، ملک کی خاطر، ریاست کے استحکام کی خاطر۔ لیکن ایک ہماری شرط ہے اور اس سے ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے، آپ پاکستان کو آئین اور قانون کی حکمرانی دیں، آپ پاکستان کو فری اینڈ فیئر الیکشن دیں، اور پاکستان کے لوگوں کو اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے دیا جائے۔ پاکستان پائندہ باد۔